غیر منصرف کے اوپر کسرہ اور تنوین اس لیے نہیں آتی کیونکہ اس کی مشابہت افعال کے ساتھ ہے، اور افعال کے ساتھ مشابہت دو چیزوں میں ہے، کیونکہ افعال کے اندر ایک حدسی معنی ہوتا ہے اور نسبت الی الفاعل ہوتی ہے، فاعل کی طرف ان کی نسبت ہوتی ہے۔ اسی طرح غیر منصرف کے اندر بھی دو اسباب پائے جاتے ہیں، یہ ایک سبب جو قیم مقام دو کے ہوتا ہے، تو افعال میں بھی دو چیزیں اور غیر منصرف والے اسم کے اندر بھی دو چیزیں ہیں، تو اس مناسبت سے غیر منصرف کی مشابہت ہوتی ہے افعال کے ساتھ۔ جب افعال کے ساتھ مشابہت آ جاتی ہے تو جس طرح افعال پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی، اس لیے غیر منصرف کے اوپر بھی کسرہ اور تنوین نہیں آئے گی۔ جب الف لام داخل ہو جائے اسم کے اوپر، غیر منصرف اسم کے اوپر، یا وہ مضاف ہو جائے تو اس کے اوپر کسرہ آ جاتی ہے واپس، کیونکہ اس کی جو مشابہت ہوتی ہے افعال کے ساتھ وہ کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ افعال کے اوپر نہ تنوین آتی ہے اور نہ کسرہ آتی ہے اور نہ اس کے اوپر الف لام داخل ہوتا ہے۔ تو جس وقت غیر منصرف اسم کے اوپر الف لام داخل ہو جائے گا تو افعال کے ساتھ مشابہت کمزور ہو جائے گی اور دوبارہ اس کے اوپر کیا کسرہ واپس آ جاتی ہے۔ اسی طرح جس وقت غیر منصرف والا اسم آگے مضاف ہو جائے تو پھر بھی افعال کے ساتھ مشابہت کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ افعال آگے مضاف نہیں ہوتے۔ تو جب مشابہت کمزور ہو جائے گی تو مضاف ہونے کی صورت میں اور الف لام داخل ہونے کی صورت میں اس کے اوپر کسرہ واپس آ جاتی ہے، تنوین واپس نہیں آتی، کیونکہ جس اسم کے اوپر الف لام داخل ہو جائے اس پر بھی تنوین نہیں آ سکتی اور جو آگے مضاف ہو اس کے اوپر بھی تنوین نہیں آ سکتی۔